ہمارے پاس ایک علامہ صاحب تشریف لائیں. علامہ صاحب کا کیا نام اس میں گرامی ہے؟ علامہ صاحب کا اس میں نام انہوں نے نہیں ڈالا اپنا. چلے کوئی بات نہیں. واہ جی واہ. السلام علیکم. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ واہ جی واہ. الحمدللہ. تیاری کر کے آئے ہیں؟ تیاری تو ہماری ہر وقت ہم علی کے غلام ہیں، ہماری تیاری ہوتی ہے. اوکے اوکے. حکم کریں کہ آپ کے خیال اس میں گرامی کیا آپ کا؟ محمد عمران قادری. عمران قادری صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، عافیت دے. کیسی خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ بس آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں پیار جی سر. محبت میں، اگر آپ برا نہ مانے، کیونکہ پچھلے ہفتے آپ جو ہے نا ٹائم 10:30 بجے کا دے کے پھر ہمیں 12:30 تک انتظار کروایا. میری معذرت ہے آپ سے. آپ کو 2-3 دفعہ پچھلے ہفتے ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کا لائن جو اب فریز تھا ہر دفعہ. اچھا، لیکن آج تو ہمارے پاس سب سسٹم موجود ہے. اس وقت بھی تھا کوئی ایسا مسئلہ مجھے نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم. بسم اللہ. ہم جھوٹ نہیں بولتے بھائی صاحب. بسم اللہ کریں. اچھا چلو. عرض خدمت یہ تھی کہ میں آپ کا پچھلے ہفتے جب میں آپ کے ساتھ لائیو آنا چاہا تو اس وقت بھی آپ کی باتیں سنتا رہا. جی تو سر. موضوع تو میرا یہی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اور خصوصاً ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ٹھیک ہے نا. تو اب اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گیا نیٹ، تو آپ نے ہی کہا. ہمارے ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو آج میں انہی باتوں پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن قرآن کی روشنی میں. جی سر. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب. بات کریں. بسم اللہ. بات کے ابتدا تمہید میں اس حدیث سے باندھ دوں. حجۃ الوداع کی حدیث جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. بسم اللہ. آواز بالکل واضح ہے. آپ فکر نہ کریں، آواز آپ کی صحیح ہے. جی 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 جی. ہاں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور قرآن کی روشنی میں انہی صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں، اور خصوصاً حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو دیکھیں. کیونکہ میں نے کافی کلپ آپ کے سنے، آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بہت ہی غلط زبان استعمال کی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو آپ جائیے گا نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیے گا، کیونکہ آج رات میں آپ کے لیے ہی بیٹھا ہوں. اوکے سر. خوشی ہے ہمیں آپ سے. صحیح ہے. تو میں آپ کہتے آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، اور خصوصاً آپ جو ہے بڑی ان کی عظمت پر طعن زنی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو حضور والا عرض خدمت یہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پارہ نمبر یہ 21 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 تلاوت فرمائیے اور ترجمہ بھی خود ارشاد فرمائیے. میں سن رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. اسی آیت کی بات کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مؤمنین سے ان کے جان پر زیادہ حقدار ہیں، ان کے مال پہ زیادہ حقدار ہیں، کہ جو وہ حکم دیں وہ نافذ مالک ہے. مالک ہے، مال پہ نہیں، مالک ہے. مال پہ اولا. مالک ہے، حضور مالک ہے. جی جی. اولا اولا. ٹھیک ہے نا. جی جی. نہ صرف مالک ہیں بلکہ مالک تر ہیں. اولا جو ہے افعال تفضیل، مالک تر ہیں اور حقدار تر ہیں. اور بہت ساری قراءات میں روایت میں ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہوا اب لہم، یہ بھی ہے. روایات میں نہ جا ابھی لفظی ترجمہ کر. روایت میں ابھی نہیں جا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. یہ ترجمہ. اچھا جی جی. اچھا جی. کن کی مائیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں کن کی مائیں ہیں؟ مومنین کی. مؤمنین کی. آپ مومن ہیں؟ جی ہاں میں مومن. تو حضور کی تمام ازواج آپ کی مائیں ہیں؟ اسی معنوں میں جو القرآن نے فرمایا. جی ہاں اسی معنوں میں. جی 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 جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حدیث جبرائیل سے سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ہوئی. اچھا، اب آپ اس ہر ماہ ہونے کا آپ پر فریز ہو گئے نا. اب اس طرح گفتگو کا مزہ نہیں آتا. علامہ صاحب آپ فریز ہو گئے نا. عائشہ کی آپ پتہ نہیں کوئی اس کی عظمت کا کوئی آپ وہ کرتا نا کوئی کرامت، آپ کی تصویر جو ہل جائے، تصویر میں حرکت آ جائے. دیکھیں ہم عائشہ کے لفظ ہے. دیکھیں میں آپ کو لفظ دکھا دوں. لفظ کون سی ہے بھائی؟ لفظ ہے امہات. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ لفظ ہے،
یہ جب تک واپس آتے ہیں نا، ازواجہ امہاتہم، امہاتہم، امہات کس کی جمع ہے؟ کی جمع ہے، امن کی جمع، ام سے ایک مشتق نکلتا ہے، بلکہ اس کا مصدر جیسا ہے العمومہ۔ کا کیا مطلب اردو میں، تاکہ ہمیں عمومہ پتہ چلے، عمومہ لفظ عمومہ کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سے مراد ہے ماں، اردو میں کہیں گے ماں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں، مدر، انگلش میں کہتے ہیں مدر، ٹھیک ہے، مدر لکھتے ہیں تاکہ۔ اب عمومہ کا کیا مطلب ہے؟ عمومہ کا مطلب ہے انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کریں، عمومہ کا مطلب ہے مدرہڈ، یہ ہے مدرہڈ۔ اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے ذرا، عمومہ کا مطلب ہے ماں پن، یعنی ماں ہونا، ماں پن، اوکے، لفظ عمومہ۔ یہ عائشہ جو ماں ہے، اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ عائشہ یہ فریز ہو گیا، علامہ قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا، آپ اسی طرح فریز ہو گئے تھے، صاحب نے کہا سسٹم ہمارا وہی سسٹم ہے، تو کارنامہ بھی وہی کارنامہ ہے آج والا۔ آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو، یہ پھر آ گئے بھائی، وہ قادری صاحب کو لگا بھائی، جی آگے جناب۔ اچھا، ازواجہ امہاتہم سے آپ کا جی ایک منٹ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ کا نیٹ رک گیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مومنوں کی مائیں ہوئی، آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے کیا مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے۔ نہیں، مراد وہ بات ہے، بات کی بات کرے، یہ ابھی لفظی معنی کرے۔ جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا کہ جس معنی میں ازواج ہوئی، جس معنی میں، بولیں اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین، اوکے۔ ایک ماں مطلب یہ ہے کہ احترام کے طور پہ، تکریم کے طور پر، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اس طرح ماں تو نہیں ہے، یعنی ولادت کے طور پہ تو ماں تو نہیں ہے، تکریم کے طور پہ بات سنیں، اچھی طرح سنیں۔ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے کہ ولادت ہے، محرمیت ہے، یہ تو بالکل نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دو معنی بولا ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، آپ قادری صاحب بات کرنے دیں۔ جی ایک تکریم، جی بولیں۔ ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے ان والدات ہن الا اللائي ارضعنہم، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کیا آیت ہے؟ جی اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں، عائشہ جو تھی اس طرح سے وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کی بات نہیں، اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، بات کرنے دو پلیز، آپ ان کے بچوں پہ نہ جائیں۔ جی بات کرنے دو نا۔ عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچہ اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی۔ اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی، کیا تماشا، وہ کیا وہ جمل سے زیادہ میرے سامنے دیکھ، جو میرے سوال تک اپنے میرے سوال تک محدود رہے، آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا، بات کرنے دو، کرو، غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی، بات سنو۔ اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے، سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا، وہ میں نے ان کی اولاد کے آپ بھائی بات کرنے دو، بھائی بات کرنے دو، ازواج کا معنی بیان کریں، کرو، ازواج کا معنی بیان کرو۔ ماں کی بات بھائی آپ اتنے بے صبر ہیں، میں لفظ ماں کا بیان کروں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے، آپ پلیز بات کرنے دو۔ جی بولیں، ٹھیک ہے آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں، صبر کرو۔ جی بولیں۔ لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے، اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے، یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے۔ اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے، تو وہ اس کی ماں ہے، لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے بچوں کے ماں ہیں، دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو، اس طرح ماں نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ماں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین، اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے، جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو۔ ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے۔ عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے، ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟
جہاں تک جنم دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے، وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے. جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو، قابل احترام ہو، اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بات کریں. آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے. بات سنیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. قرآن کا جو لفظ ہے وہ ازواجہ، ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے، وہ ہماری مائیں ہیں. نہیں آپ نے سمجھا نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے. آپ اپنی لف و نشر نہ گڑیں. میں آپ سے دلیل مانگوں گا. ٹھیک ہے، آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں، آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے صراحت ہے، صراحت. تو دلیل سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، دلیل سنیں گے؟ مرجع نبی پاک. آپ بولیں، آپ دلیل سن لینا. ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں. قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر قرآن کی آیت ہی بات ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا. ٹھیک ہے نا. اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا. ابھی تو آپ او بھائی بات سنو نا. او بھائی پلیز آپ میری بات سنیں. آپ ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف. آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا. اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں. ٹھیک ہے نا. میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے. یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ. اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا. بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سن لو. پس ماں ہونے کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا. 2 معنی بچ جاتے ہیں. ایک احترام کے اور یہ کہ حرمت نکاح کے. احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں. اس کے کئی دلائل ہیں. سن لیں مولوی صاحب، پلیز سن لیں. ہاں بولو. پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں. عائشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں. دیکھو ان کی طرف نہیں جاؤ. قرآن کے اوپر بات، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی. اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں. ابھی ہٹو. دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ. میں نے حدیث کی بات نہیں کی ہے. میرے پاس آپ مجھے بتائیں، آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو. تمہاری زبان سچی ہے، یہ بات کریں. اللہ کا قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے آپ کی زبان. او بھائی صاحب، قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے. پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے. پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری. اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں. آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. میں نے عرض کیا وہ ازواجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج. یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. صراحت ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی. اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ میں انکار ہی نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں. میرا قرآن کے لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں. اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی. آپ میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا. میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے. دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہاتھ کو توڑ دیں گے. اوکے، نہیں وہ آپ کے پاس کوئی دلیل، ہمیں پتہ ہے. اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین. یہ حضرت جو ہے نا، ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو توہین. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا. اب دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائیں کا احترام کرتے ہو. یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے. ان کا نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات بتائیں. ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، ایسا کی طرف قیاس. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، نہیں ادھر جز نمبر 7. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا. آپ بے شک میرے جو ہے نا جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں. اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے.
اور صحیح تفسیر ہے. اس کا ترجمہ تو صحیح کریں, اس کا معنی تو صحیح بیان کریں. میں نے معنی صحیح کیا ہے. معنی کیا ہوتی ہے تو بھائی آپ عزیزو کہتے یہ ہیں کہ عائشہ صدیقہ, یہاں حرمت نکاح ہے, بات سنیں, آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے نبی. میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے اور باقاعدہ واجب ہے. وہ امت کی ماں ہے, ہر ٹھیک ہے, مومن کی ماں ہے. آپ کے موقف ہم سمجھتے ہیں. توہین کرنا قرآن کی روشنی سے آپ کی بات بالکل باطل ہے, آپ کی بات باطل ہے, میرے پاس دلائل ہے. اگر آپ کیسے چاہتے ہیں باطل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی حضرت عائشہ تو دلیل دینے دو نا, تو اللہ تعالیٰ 10 آیتیں دلیل دینے دو نا مجھے. دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب. اگر آپ مجھے دیکھیں, آپ کا موقف میں جانتا ہوں, آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں. اب میرا موقف ہے, میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف, میرے پاس کیا دلیل ہے, مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں. ٹھیک ہے نا, دلیل قرآن سے, حدیث سے نہیں. ابھی حدیث سے نہیں. جب آپ دیکھیں یہ قرآن ہی کرو پھر اس کا میں رد بھی کروں گا. دیکھو آپ کو کیا معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی آیت کی تفسیر کو حدیث سے پیش کر رہا ہوں؟ اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ, میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا, او بھائی جھوٹی بات بولتی ہے, جھوٹ گھڑتی ہے. آپ نے کہا تھا نا, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے, وہ فقیہ اعظم ہے. تو چپ کرو پھر, تو چپ کرو. وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو, عائشہ کی تفسیر سن لو. عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے سن لو. بولو شاباش. ابھی میری بات کو نہ کاٹو عزیزو. ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے نہیں کاٹ رہا, بیٹھے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے, دلیل نہیں لانے دیتے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ال سے الٹا سیدھا کوئی حدیث پیش کروں گا. اوکے, یہ میرا حق ہے. اور نہ آپ دیکھیں, میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ خود جانتے ہیں یہ اچھا اچھی بات ہے. پھر لقمہ نہ دیں. دیکھیں میں پھر دوبارہ شروع, یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے, تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں عزیزو, یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے عمومہ, یعنی ماں ہونا, ماپن, مدرہڈ. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرافت ہے, توقیر ہے, احترام ہے, جیسے یہ حضرت کہتے ہیں. یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے, اس میں حرمت نکاح ہے. ٹھیک ہے نا, کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل دینے نہیں دیتے ہمیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے, اس میں مدعا ہے کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہے اور کچھ نہیں ہے, تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے, اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے, کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی, جز نمبر 7, چاپ دار الکتب العلمیہ, کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, صفحہ نمبر 111 میں. یہ صفحہ نمبر 111 ہے, اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13422, یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ یہ حدیث بشرط بخاری مسلم ہے. یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے. اچھا, روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ, وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں, ان عائشہ ان امرأة قالت لها, ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا, یا امہ, اے میری ماں. ٹھیک ہے نا, ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں. فقالت انا ام رجالکم لست بامک, عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں, عورتوں کا نہیں ہوں. عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں, مردوں کا صرف ماں ہوں. یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب, مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں, ان سے بہتر جانتی ہیں. ایک منٹ ذرا آواز ہلکی ہو گئی. آپ کا سسٹم خراب ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ آ جاؤ بھائی, ٹھیک کر کے آ جاؤ. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین, جب تک یہ ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں میں اپنے گفتگو جاری رکھتا ہوں. یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں, تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا, میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا, تکریم ہوتا, شرافت ہوتا, توقیر ہوتا, کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں, تو یہ لازمی بات ہے. عورتیں بھی ان کے لیے, عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے, اور کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتی, بالکل احترام کر سکتی ہے. تو عائشہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو جائے ان کی عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کو اس سے تعزیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. یہ عائشہ کا اپنا قول ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری متوفی سنہ 200، یہ بخاری سے بھی پہلے محدث ہیں اور مفسر قرآن ہے. اچھا، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں. صفحہ نمبر 699 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب واپس آ گئے، ان کو لے کے آتے ہیں. علامہ صاحب بھی واپس آ گئے. جی جی، صفحہ نمبر 699. چپ کرو بھائی، چپ کریں. ہاں ابھی دوبارہ سے یہ کرے کیونکہ میرا وہ نیٹ کٹ گیا تھا. قوله، معلوم کہ آپ نے کیا کہا. ابھی سب آ جائے گا. قوله عز وجل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور بھائی چپ کرو، تم سن لو. اچھا نہیں، میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیٹ. اور بھائی بات کرنے دو. ابھی آپ اس طرح نہیں ہے، جب مرضی آپ بات کریں. ہاں بولیں. تفسیر مجاہد میں ہے کہ وہ ہوا ابوہم. تفسیر مجاہد میں کیا لکھا؟ مجاہد نے کہا کہ آیا اس طرح النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم وهو ابوهم. یہ بہت سارے اقوال ہیں اس آیت میں کہ یہ الفاظ قرآن میں تھے، یہ گھٹائے گئے. اچھا، وازواجهم امهاتهم في التحریم مثل امهاتهم. حرمت نکاح میں ان کے ماؤں کی طرح ہے. پھر وہ اسی قول کی تفسیر کے لیے صفحہ 700 میں، وہ 699 تھے، صفحہ 700 حدیث نقل کرتا ہے. سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لها یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں. عورت نے کہا، دیکھیں ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کو پتہ ہے عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے عورت سے شادی کرے. عائشہ نے کہا لست لکی بأم انما انا ام رجالکم. عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، صرف مردوں کی ماں ہوں. میرے محترم ناظرین، اگر عائشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ احترام میں، تکریم میں، توقیر میں، تعظیم میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مائیں ہیں، تو پھر عائشہ کو کہاں حق تھا کہ اس عورت سے کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس عائشہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس طرح کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، کیونکہ عائشہ کو پتہ ہے، عائشہ کو اپنی فکر میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کہتی ہے وہ کہ میں آپ کی عورت کی میں ماں نہیں ہوں. میں کس کی ماں ہوں؟ میں صرف مردوں کی ماں ہوں، کیونکہ عورت سے عورت کی شادی کا تصور نہیں ہے، لیکن مرد ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، مجلد نمبر 8، چاپ دار صادر بیروت. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 64 میں. صفحہ نمبر 64 اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ انہوں نے عائشہ سے روایت کی. یہ صفحہ نمبر 64 ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے. بلیے آخر صفحہ میں یہ حدیث ہے. حدثنا ہشام ابو الولید الطیالسی ابو عوانہ عن فراس عن عامر عن مسروق. یہ بھی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لعائشہ یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں. فقالت لست بأمکی انا ام رجالکم. میں آپ کی ماں نہیں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں، میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں. اچھا میرے محترم ناظرین، بات آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک منٹ ہیلو، آپ نے روایت پیش کی، ایک بات سنیں. نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی میری استدلال. ابھی چپ کرو تو. ابھی ختم نہیں ہوئی. میں آپ کا مقصود کلام سمجھ گیا کہ آپ انہوں نے کہا ہے کہ میں مردوں کی ماں ہوں. ٹھیک ہے، سنو. عورتوں کی نہیں ہوں، یہ بھی کہا کہ عورتوں کی نہیں ہوں. عورتوں کی نہیں. ٹھیک ہے، عورتوں نکاح عورت سے ہوتا ہے، مرد سے ہوتا ہے. بقول آپ نے ابھی جملہ استعمال کیا. آپ کے نزدیک کیا عورتوں سے ہوتا ہے؟ ہاں، عورت سے نکاح کر سکتی ہے. یہ تو ہم بھی قائل نہیں ہے. کون کہتا ہے جب مردوں کے ساتھ نکاح مردوں کی ماں ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ مرد نہیں عورت ہے؟ یہ بتائیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بھائی. نہیں وہ آپ بقول آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے تفسیروں کا حوالہ دیا، شرط مسلم بخاری بھی لگائی کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں، مردوں کی ماں ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ مردوں کی ماں جب انہوں نے بول دیا تو سارے مسلمان مردوں کی ماں ہے، وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کی نہیں ہے نا، عورتوں کی نہیں ہے. اگر ماں کا مطلب بھائی، اگر ماں کا مطلب یہاں پہ تکریم کے معنوں میں ہوتا تو عورتوں کی بھی ماں ہوتی نا.
عورتوں کی بھی ماں ہوتی ہیں. انہوں نے ان کا جو حضرت ہاں. عائشہ صدیقہ رضی صرف اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کا پہ یہ پھر کہنا پتہ تھا، یہ چلا کہ یہاں پہ ماں کا مطلب ہے، ماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، حرمت نکاح سے مراد ہے ماں سے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں صرف حرمت مردوں نکاح. کا ماں ہوں. اچھا ہاں. جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ہاں ان کا احترام جن کے ساتھ نکاح ہو تو اس کا تو احترام نہیں، جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا تو احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضروری ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں، کافر سے پھر کافر آپ عورت کیوں سے نہیں نکاح نہیں کرتے؟ ہوتی. آپ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میری بات محترم آپ کو ناظرین، کیا اس کر رہا ہوں؟ آیت کا ایک پس منظر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نہیں اس نہیں آیت نہیں، کا وہ پس آیت میری بات کا جواب دے، میری بات کا جواب دے، صدقے جاواں میری بات کا جواب دے. میں بیٹھا ہوں، ہاں بیٹھے، میرے ساتھ ہم کلام ہے. ناظرین کے ساتھ آپ ہم کلام نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کا جواب دیں. جواب سوال کیا پوچھے. نہیں نہیں، میں آپ کو سوال ہی بھول گیا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. تو پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں مجھ سے اس بات کریں. آیا کا ایک پس منظر ہے، آیا کا پس منظر بڑا تلخ ہے. اور چپ کرو تم، ایک منٹ چپ کرو مولوی صاحب. اس آیت کا ایک بڑا پس منظر ہے. آپ کا سوال آپ کے ذہن میں آ جائے، مجھے ایک منٹ بات کرنے دو میرے محترم ناظرین. ایک صحابی کا نام ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے، طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور پرانا صحابی ہے، مکی ہے، اور یہ عائشہ کے خاندان کا اور آدمی ہے. عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں، عشرہ مبشرہ کے او بھائی نام چپ بتائیں. کرو پلیز، پلیز تم چپ کرو. نہیں نہیں، تم نام تو بتا دے. بات سننے دو نا، موضوع چینج نہ کرو. عشرہ مبشرہ کی حدیث ہمارے نزدیک باطل ہے. عشرہ مبشرہ میں صرف ایک مبشر کس سے ہے، بات امیر کرتے المومنین ہیں؟ علیہ آپ السلام. نام ہی نہ لیں. جب حدیث باطل ہے، جب حدیث آپ کے نزدیک باطل ہے تو آپ اس سے دلیل کیسے اخذ کر سکتے ہیں اوکے، باطل چیز سے؟ اللہ یاری صاحب، آپ ایک بچے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح بیہیو نہ کریں آپ پلیز. شیر شاہ غبر، شیر شمشیر سر، اوکے، اتنا بدتمیز آدمی یار، ایک بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اب دیکھو قادری صاحب، اب اگر میری بات کا حدیث باطل ہے، آپ کی حدیث و حدیث باطل ہے، تو میں آپ کو باطل چیز سے دلیل نہیں لینے دوں گا. او بھائی آپ کے خلاف ہے. اچھا، طلحہ ابن عبید اللہ التیمی جماعت امیہ کے نہیں نزدیک. غلط کر رہے ہیں آپ. ناظرین آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا او آپ بھائی یہ بڑا بدتمیز آدمی، او بھائی بڑا بدتمیز آدمی ہے، مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ابھی آپ کو میں جب بات ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا. طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے، ہمارے نزدیک عشرہ مبشرہ کی حدیث باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ سب جہنمی ہیں سوائے امیر المومنین علیہ السلام ایک دو کے، باقی جہنمی ہیں. اچھا، یہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. یہ عائشہ کے خاندان کا آدمی ہے، عائشہ کے چچازاد بھائی ہے یہ، اور اس کے یعنی ان کے پردادا ایک ہیں، عائشہ اور اس کے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی. مولوی صاحب میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا، ابھی مجھے بات کرنی ہے. تو یہ جو تھا طلحہ، جو تھا کیا کرتا تھا طلحہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا. کس طرح؟ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب تفسیر المنثور فی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، لکھی گئی ہے سیوطی صاحب کی. یہاں پہ کچھ احادیث آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جماعت امیہ کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، دار الفکر بیروت میں. قادری صاحب یہ اچھی طرح سے سن لیں، صفحہ نمبر 640 639. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کی آیات ہیں یہاں پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم كان يؤذي النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. آیا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو، جب وہ آپ کو بلائیں تو آیا کرو اور اپنی بات کرو، وہاں سے نکل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں، آپ کو منع نہیں کرتے آنے سے بغیر اجازت کے، لیکن اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی برتن وغیرہ، تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف نہ دیکھو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ. یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں. اچھی طرح سے سن لیں قادری صاحب. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ازواج کسی ان کی عورت کے ساتھ شادی کرے، نکاح کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، یہ آیت آپ نے پڑھ لیا، اب اس کی حدیث دیکھیں کہ یہ ایک حدیث ہے یہاں پر. واخرج، یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 643 ہے، سورہ احزاب، تفسیر الدر المنثور. واخرج ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس فی قوله. ابن ابی حاتم اور ابن مردوی نے
روایت کی عبداللہ ابن عباس سے ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی رجل ہم ان يتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا جس کے وہ ارادہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کے ایک عورت کے ساتھ شادی کروں گا. سفیان ثوری نے کہا ذکروا انها عائشہ، سفیان ثوری نے کہا وہ عورت عائشہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے سن لو کہ کس نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کہا ہے مائیں ہیں یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. عائشہ نے اسی لیے کس لیے بولا تھا؟ وہ عورت عائشہ ہیں جس کے متعلق ایک صحابی نے غلط ارادہ کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اچھا، اس کے بعد دوسرا حدیث، اور یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے بھائی، ہم یہاں پہ کوئی تبرہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہے صحابہ کی. اب آپ کا ایمان ہے کہ تبرہ ان سے کرتے ہیں نہیں کرتے. واخرج ابن مردوی ابن عباس قال رجل لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں ایک صحابی تھا مردود، اس نے کہا محمد، اس نے رسول بھی نہیں بولا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو میں کیا کروں گا؟ لا اتزوجن عائشہ، میں عائشہ سے نکاح کروں گا، میں عائشہ سے مجھے خواہش ہے، شوہر کو مرنے دو، میں فوراً عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ، تو اس وقت اللہ نے نازل کیا وما لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، کہ رسول کی اذیت نہ کیا کرو کمینو، اور ان کے کسی عورت کے ساتھ تمہاری نکاح نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عبد الرحمن بن زید بن اسلم بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے روایت کی ہے زید بن اسلم سے جو بخاری مسلم کا راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بری خبر پہنچی ہے جو ان کی اذیت کے باعث ہے. ان رجلا یقول، ایک شخص ہے جو کہتا ہے ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت فلانہ من بعده، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں فلانیہ سے، فلانے سے میں شادی کروں گا. فکان ذلک، ہمیں پتہ ہے کہ فلانا کون ہے، عائشہ اس کی بات ہو رہی ہے. فکان ذلک یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت باعث درد ہے، باعث درد. کوئی باغیرت آدمی ہو نا، آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ فلانا مر جائے میں آپ کی بات کریں کہ آپ مر جائیں میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا، تو لازمی بات ہے یہ آپ کی غیرت کو بہت ٹیس پہنچتا ہے اس سے. اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی. واخرج ابن ابی حاتم السدی، ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا، یہ سدی بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے. بلغنا ان طلحہ ابن عبید اللہ قال، ہمیں حدیث ہمارے پاس ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، تو وہی طلحہ وہ جمل میں جو مارا گیا تھا، جن کے پاس عشر مبشرہ میں سے ایحجبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا، کہتا عائشہ تو میری چچا زاد بہن ہے، میری کزن ہے، مجھے وہ حکم دیتا ہے کہ میں وہ ہم سے حجاب کرے، پردہ کرے مجھ سے، وہ ہماری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، لئن حدث به حدث، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے، لنتزوجن نساءه من بعده، ہم اس کے عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ کس نے کہا؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال طلحة ابن عبيد الله، طلحہ نے کہا تھا لو قبض النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، اور طلحہ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. فنزلت وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نازل ہوا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو. مزید حدیث دیکھ لو، ایک حدیث تو نہیں ہے. واخرج ابن سعد عن ابي بكر بن محمد وابن عمرو بن حزم في قوله ما لكم ان تؤذوا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قال نزلت في طلحہ ابن عبید اللہ، یہ آیت طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس نے کہا تھا لانه قال، اس نے کہا تھا اذا توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، اس نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. کتنے حدیث ہو گئے بھائی؟ بہت سارے حدیث ہو گئے نا، مزید پڑھتے ہیں. واخرج ابن جریر عن ابن عباس، ابن جریر طبری نے تاریخ کتاب تفسیر طبری میں ابن عباس سے روایت کی ہے ان رجلا اتى بعض ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلمه وهو ابن عمها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے چچا زاد لڑکے نے ان سے آ کے بات کی، طلحہ اور عبید اللہ یہ چچا زاد تھے. فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تم میری بیوی سے بات کرو، اس طرح نہ آنا ادھر. بلی فقال یا رسول اللہ انها ابنة عمی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری چچا زاد ہے، چچا کی لڑکی ہے. واللہ ما قلت لها منکرا ولا قالت لي، ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی، اس نے کہا. قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ قد عرفت ذلك انه ليس احد اغير من الله وانه ليس احد اغير مني، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا آدمی کوئی نہیں ہے، میری بیوی سے بات نہ کرو. فمضى، وہ چلا گیا. ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي، اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، نبی کو بولا اس نے، یہ کیسا آدمی ہے مجھے منع کرتا کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بات نہ کروں. اچھا، بات نہ کروں، یہ مجھے کیسے منع کر سکتا ہے؟ اچھا،
فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ نازل کیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کے عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کریں. اچھا، یہ جب آپ کو باتیں سب آپ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کچھ تفاسیر دکھا دیں. اب یہ مولوی صاحب کو لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بات کرتے ہیں بہت. یہ کتاب ہے تفسیر البغوی، جلد نمبر 4، جلد نمبر 6. مصنف کون ہے؟ محی السنہ، ان کا امام ہے حسین بن مسعود بغوی، متوفا نمبر 516، شاب دار طیبہ. کتاب کہاں چھپی ہے؟ 1411 میں سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پہ دار طیبہ جو ہے سعودی عرب کی کمپنی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 319 میں. آیا کون سا بھائی؟ اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. اسی آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں روى الشعبی عن مسروق ان امرأة قالت لعائشة يا أمة فقال لست بأمك لك بأم وإنما أم رجالكم فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں، تو عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. تو بغوی صاحب کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امومہ کا مطلب امومہ کیا مطلب؟ امومہ یعنی ماں ہونا، ماں پن، اردو میں کہیں گے ماں پن، مدرہڈ. اس مدرہڈ سے مراد کیا ہے؟ نکاح، تحریم نکاح، صرف تحریم نکاح مراد ہے. دوسری حدیث آپ کو، دوسری تفسیر آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض بشرح الملا علی قاری الحروی الحنفی، جزء نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں. وازواجه امهاتهم تحریم نکاحهن بدلیل قوله تعالی ولا تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، اگر اس آیت سے مراد اب اس آیت کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت کا پس منظر بڑا ایک تلخ پس منظر ہے کہ وہ یہ لوگ جن صحابہ کی تکریم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ بڑے جان فدا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ صحابہ غلط نظر سے، گندی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف دیکھتے تھے. یہ صحابہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. اور رسول ان کے ایک حدیث نہیں، میں نے 10 احادیث آپ کو دکھا دی ہے اور بہت کم دکھا دی ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، ہم ان کی عورتوں کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تحریم نکاح نازل ہوئی ہے. وازواج امہاتہم، عائشہ کی خود اپنی بھی تفسیر رہی ہے اس آیت کی کہ اس سے مراد تحریم نکاح ہے، اس آیت سے مراد. اوکے سر، پتہ چلا؟ طبیعت صاف ہو گئی بات؟ ہاں جی جی جناب، آپ نے اپنی بات کر دی، اب میری بھی بات سنیں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. اب میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے جتنی یہ قرآن کی آیت پیش کی ولا تنکحوا والی اور اس کے بعد روایات پیش کی، یہ جو روایات ہیں یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں حضور کی حیات مبارکہ سے دور کی ہے. ٹھیک ہے؟ حضور کے وصال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جب قرآن نازل ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے. آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں، آپ نے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، میری کال کو روک دیا، آپ نے ساری تفسیریں، ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے نا، آپ اس بات کو جواز بنا کر کے توہین کریں گے. یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں، نکاح کے پیغامات، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہیں، یہ بات کی نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی، جو صحابہ ہے، کسی ایک نے بھی اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح، عائشہ نے خود تفسیر کیا. نہیں، تحریم نکاح ٹھیک ہے نا کب ہے؟ آیت نازل ہونے سے پہلے تھی بات کی. جب آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی. حرمت آ گئی نا کہ نہ آ گئی؟ حرمت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ یاری صاحب، حرام ہو گئی نا، نکاح حرام ہو گیا نا، ختم، حرام ہو گیا نا. عمومت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ کے نزدیک ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی ماں. ٹھیک ہے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے ماں. جیسے نبی جو ہے نا، ایک امت کے سردار ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے نا، ایک والد کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے وہاں تو، ٹھیک ہے نا، سردار ہے. اسی طریقے ان کی ازواج بھی امت کی سردار ہے، مائیں ہیں، ان کی حرمت ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین سے مراد یہاں تو ہی نہیں ہے، ادب ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر. آپ پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے بیٹھ گئے. آپ مجھے ایک سوال آپ سے دیکھیں، میں نے نہیں بولا، آپ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، آپ میری بات کرنے میں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ناظرین کو اپنی تفسیر بتاتے گئے اور میں ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ کی باتیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو کسی صحابی نے پھر بعد میں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نکاح کریں گے، نہ حضور کے وصال مبارک کے بعد. لہٰذا یہ آپ کا اعتراض باطل ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، آپ جو ہے نا، کیا مرضی ہے آیت کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، میرا مطالبہ آیت کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، یہ احسان کیا انہوں نے؟ دیکھیں، آپ نے رج کے بولا، آپ نے میرا نیٹ روک کے، میری کال روک کے بڑے رج کے بولا. ٹھیک ہے؟ پہلے میری بات سنیں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
ہاں نہ ہاں کی توہین نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی روح سے جو بندہ توہین کرے وہ کافر ہے. آپ ان کے تہمت لگاتے ہیں. پچھلے لائیو پروگرام میں نے دیکھا, آپ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں. جب آپ کا تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں آپ کی جو ہے نا حق میں نازل فرمائی پاک دامنی کے لیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے, فرمایا کہ جو اللہ اپنے نبی کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, باقی ان کی اہل بیت پر یہ تہمت لگنے دیتا ہے. آپ سورہ نور پڑھیں یا میں نکال کے پڑھوں, آپ سورہ نور پڑھیں, ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ, یہ پڑھیں, ترجمہ کریں خود. تم پر کے ترجمہ کرو. آپ ٹھیک ہے نا, آپ کرو نا. آپ تھک گئے کہ آپ کو قرآن نہیں آتا. مجھے آتا ہے. آپ کو قرآن نہیں آتا. اچھا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, آپ ترجمہ کر دو. چلیں نہیں, بات یہ توہین کی میں نے مطالبہ کیا. دیکھو میں نے مطالبہ کیا کہ شیعہ حضرات اور خصوصاً آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرتے ہیں, تو بات میں نے بولا قرآن سے ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا قرآن کی روح سے کفر ہے, تو لہٰذا آپ یہ کفریہ باتیں ان کی عظمت کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی روح سے جو ہے نا جو بندہ توہین ازواج مطہرات کرے وہ کافر ہے. اس کے لیے جو ہے نا سورہ نور کی آیتیں واضح ہیں. تو آپ کیسے اپنی ماں کی توہین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی والدہ کو گالی دوں, ٹھیک ہے نا, تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں, یا ان کے بارے میں برا بھلا کہوں, آپ برداشت کریں گے؟ تو آپ حیثیت مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں, مجھے بتائیں. او بھائی یہاں پر عرض کی آپ کی خدمت میں, ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ مجھے ایک بات کا ایک سوال کا جواب دے دیں علامہ صاحب. اگر ماں ہونے سے مراد یہاں پہ احترام ہے, تو عائشہ نے اس عورت سے جب کہا تھا کہ اے میری ماں, عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. اگر یہاں سے مراد, ایک بات سنو, سوال, اگر یہاں ماں سے مراد وہ ازواج امہات سے مراد یہ ہوتا کہ جس طرح تم اپنی ماؤں کے احترام کرتے ہو اسی طرح ان کے احترام کرو, اگر یہ ہوتا تو عائشہ کے لیے کیسے جائز ہے کہ اس عورت سے کہہ دے کہ میں تیری ماں ہوں ہی نہیں, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی ماں ہے. اگر یہ اس طرح کی بات ہوتی نا, تو وہ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر عائشہ کی اپنی تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے صرف جیسے بغوی صاحب نے اپنی تفسیر میں اسی حدیث کو کوٹ کر کے, عائشہ کے قول کو کوٹ کر کے کہا کہ فبان بهذا الحديث ان المراد من الامومه تحریم النکاح, کہ اس حدیث کے روح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں ہونے سے مراد صرف تحریم نکاح ہے. میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ اجازت دیں بات کریں, آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد توقیر تکریم بھی ہے. اگر مراد تکریم توقیر ہے تو عائشہ نے اس عورت سے کیوں کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں؟ اس کا جواب دے دو. کر لیا, ٹھیک ہے, اتنا کہہ لیا. جب وہ اس عورت نے سوال کیا تو کہیں یہ نہ سمجھ لے عورت کے صرف میں عورتوں کی ماں ہوں, فرمایا میں مردوں کی بھی ماں ہوں. نہیں فرمایا انا, دیکھو یہ بات غلط کر رہے ہیں, غلط ترجمہ ہے. انا لست بامک انما انا ام الرجال, میں صرف مردوں, انما حصر کے لیے آتا ہے, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. میں صرف انما حرف تفسیر یحییٰ ابن سلام میں نے دیکھا, اس میں لفظ انما ہے, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک بات سنیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, انما حصر کے لیے آتا ہے, لیکن بات سنیں. آپ دیکھو یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے, جواب دے دو, میں سن لی تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے. انما انا ام رجالکم, کیوں غلط ترجمہ کر رہے ہیں؟ میں صرف مردوں, میں صرف مردوں کا ماں ہوں. میں ترجمہ اب جواب دے دو. سنیں بات, آپ مرد ہیں یا عورت, یہ بات نہیں, بات آپ کیا چیز نہیں, وہ آپ کو شک ہوگا نا, آپ کی مردانگی میں شک ہوگی. چلو ٹھیک ہے, اس بات پہ کیا توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ حرمت نکاح ہے, ٹھیک ہے, ان کی یعنی ان کے اوپر سب و شتم کرنا جائز ہے, تو کیا قرآن کی سورہ نور کی آیتوں سے یہ جائز ہے؟ سورہ نور کی آیت میں میرے محترم ناظرین, سورہ نور کی آیتیں کہ یہ دے رہے ہیں نا, یہ لوگ تو بیوقوف ہیں. بات مجھ سے کرو, ناظرین سے بات نہ کرو, مجھ سے بات. میں تو آپ سے کر رہا ہوں, یہ آپ کی جہالت ہے قبلہ. آپ سورہ نور کی آیت پڑھیں. جہالت کیسے؟ آپ میں سورۃ نور کی آیت ہی بول رہا ہوں, دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ پڑھ کے سنائیں, اس میں مجھے دکھائیں کہ عائشہ کی اس میں تعریف کہاں ہے, لفظ تعریف عائشہ میں دکھائیں. تعریف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کہتے ہیں کہ فلانا شخص, اجازت دیں, فلانا شخص بڑا عالم ہے, بڑا خوف خدا ہے, بڑا پاک آدمی ہے. اس طرح کے الفاظ ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تعریف ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں دکھائیں, ہمیں دکھائیں کہ عائشہ کی تعریف اس میں کہاں ہے. عائشہ کا لفظ بھی ہونا چاہیے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی لفظ بھی ہونی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں, اجازت دیں, اس میں عرض یہ ہے کہ پہلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ نور کے آیات جو آیہ افک ہے وہ شیعوں کے نزدیک عائشہ کے حق میں نہیں ہے, وہ ماریہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے حق میں. کیوں؟ حدیث ہے ہمارے پاس, اہل بیت علیہ السلام, ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ, ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ, ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عورتوں سے اولاد دیا, ایک حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ وفات ہو گئی ان کے مکے میں. مدینے میں صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 بیویاں تھیں, اور کسی سے اولاد نہیں ملے, صرف ماریہ سے ملی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت, بڑے ہی شہزادہ حضرت ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وفات ہو گئی. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو عائشہ کو ان سے بڑی حسادت ہو گئی تھی, شدید حسادت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑے پیار کرتے تھے. نہیں دیکھیں, میں
آپ میں شیعہ عقیدہ کو بتا رہا ہوں. مفسر دکھا دے. نہیں میں ایک باطل عقیدہ نہیں مانوں گا. کسی ہمارے اہل سنت کی تفسیر بتا دے اس نے. او بھائی اب استدلال سمجھ لو, استدلال سمجھ لو. جیسے اپنی مرضی کا استدلال. جب آپ میری کتاب سے نہیں مانتے میں کیوں مانوں؟ میں نہیں کہہ رہا آپ مان لو, میں نہیں کہہ رہا مان لوں, میں آپ کہہ رہا ہوں اس بات کا انکار کر رہے ہیں. ایک بات کا انکار نہیں, آپ بات سن لیں پہلے, سمجھ لیں. اور بھائی آپ سمجھ لیں وجہ استدلال. آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ ایف جو ہے عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا. آپ جب خصم پہ دلیل لاتے ہیں نا, خصم, میں آپ کا خصم ہوں, میں آپ کا مقابل ہوں, میں آپ کا مخالف ہوں, آپ کو ہمارے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آیات عائشہ کے حق میں صادر ہوئی ہیں. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام, ہماری روایت بہت ہے, یہ عائشہ کی مذمت میں نازل ہو گئی کیونکہ عفق, عائشہ عفق کرنے والوں میں سے تھی. عائشہ نے تہمت لگائی تھی جناب ماریہ پر کہ اس کا بچہ آپ کا نہیں ہے. یہ بخاری اس کی کئی حدیث ہے کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ کسی صحابی کی عرض کر رہا ہوں آپ کو دکھانا ہوگا کہ اب کسی صحابی کی تفسیر ہے. بھائی آپ سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے, آپ دلیل نہیں سمجھنا چاہتے. یہ صحابی کی تفسیر ہے. کیا ہے؟ آپ کو تفسیر بیان کریں نا کہ کس نے یہ تفسیر کی ہے. آپ اپنی مرضی کی تفسیر تھوڑی بیان کریں. اللہ یاری صاحب, یہ تو غزوہ مختلف کا معاملہ ہے. 5 ہجری کو جو ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ثابت کرو, ثابت کرو, ثابت کرو, ختم بات, ثابت کرو. حدیث مبارکہ نہیں, آپ جو ہے نا یہ کیسے پہلی بات ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے آیا ایف کے میں میرے محترم ناظرین, پہلا مرحلہ یہ ہے. آپ ثابت کریں آپ شان نزول. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لو میرے بھائی, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مفروغ عنہ لیتے ہیں, ثابت اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ آیا ایف میں عائشہ کی برات نازل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ہماری قطعیہ کی برات ہے. اگر آپ تہمت ان پہ لگی ہے تو اس لیے ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ شان نزول ہمیں ثابت کا قرآن ہے. او بھائی شان نزول ہمیں دکھائیں گے ہماری. یہ بھائی اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ ابھی بہت بچے ہیں, آپ ابھی بہت بچے ہیں. پہلے بھائی صاحب جب کسی شخص سے استدلال ہوتا ہے نا قرآن سے, اگر اس میں آیت کا شان نزول ثابت کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول عائشہ کے لیے, ہاں پہلی بات آپ کے لیے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عائشہ کے لیے, یہ آپ نہیں کر سکیں گے. پہلی دوسری بات, یہ آیت کا متن ہمیں دکھا دیں کہ اس میں عائشہ کی تعریف ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ سورہ تحریم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کے ہر آیت کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ قرآنی آیات کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں. او بھائی آپ قرآن کی تصدیق, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایک شخص قرآن کی ایک آیت کی تکذیب کرے یا اس کو نہ مانے, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. کافر ہے نا, تو پھر اس کا جواب دیں. قرآن کے ایک لفظ کو ماننا بھی نہ ماننا کافر ہے. اوکے میرے محترم ناظرین, قرآن مجید کی آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کافروں کی ایک مثال ہے, ایک شبیہ ہے. کافر ہے نا, ان کافروں کی ایک مثال ہے, ان کی ایک شبیہ ہے. وہ شبیہ کون ہے کافر کی؟ امرأة نوح وامرأة لوط, نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين, یہ ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فلم يغني عنهما من الله شيئا, انہوں نے اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کی تو اس رشتے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلين, ان دونوں سے کہا گیا کہ جہنم میں جاؤ. تو یہاں پہ ایک کافر ہیں, ان کافروں کی شبیہ کون ہے, کافروں کی مثال کون ہے؟ زوجی لوط اور زوجی نوح. یہ کتاب ہے میرے محترم معانی القرآن, ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء, متوفى سنہ 207, چاپ عالم الکتب الجزء الثالث. ملاحظہ فرماؤ, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ تعالی کافر ہے نا, ایک کافر ہے, ان کافروں کی شبیہ کون ہے؟ کافروں کی شبیہ زوجی نوح ہے اور زوجی لوط ہے. وہ کون کافر ہے؟ مثل, مولوی صاحب, اريد به عائشہ و حفصہ. مثل اريد به عائشہ و حفصہ, وہ کافر جن کی شباہت کن سے ہے؟ زوجی نوح زوجی لوط سے ہے. وہ کون ہے؟ وہ عائشہ حفصہ. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. ہم گالی نہیں دیتے بھائی, یہ آپ کی تفاسیر, آپ کے کتب قرآن کی آیت ہے. آپ ایمان کی آیت ہے, سنو آپ سن لو, یہ آیتیں ہیں, سنو میری بات سنیں, میری بات. وسیط فی تفسیر القرآن المجید للواحد النیسابوری. آیتیں پاش کی نہیں, آپ پہلے قرآن کی جو آیتیں پڑھی اس کا جواب سنو. قرآن کی آیت سے سنو, یہ انہی کا جواب ہے, یہ انہی کا جواب, ان کا جواب دے چکے ہیں. مزید اضافہ, مزید علم, مزید ہدایت. آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی, آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی نا, قرآن سے دلیل دی کہ نبی کی بیویاں جو ہے نا وہ کافرہ ہے, یعنی آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, تفسیر پڑھ رہا ہوں, سن لو. ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کہا ہے قرآن نے. اگر اللہ نے, دیکھو تفسیروں پر روکو, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا نا, اللہ کی آیت بتا رہا ہوں, اللہ ہی کی آیت بتا رہا ہوں میں. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. سن لو مولوی صاحب, سن لو, ابھی سن لو, بدتمیزی نہیں کرو. قرآن سنتے ہیں, تفسیر میں اذا قرئ القرآن فانصتوا, قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو چپ کرو, کیا کرو. جزء رابع, چاپ دار الکتب العلمیہ,
छपी है सन 1415 में। मुलाहिजा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस किताब में आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 322 में। ये कोई शिया किताब नहीं है, ये आप लोगों की तफसीर है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत बली सुम्मा खव्वफ़ आयशा व हफ्सा फी तज़ाहुरिहिमा अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने तख़वीफ किया है, खबरदार किया है आयशा व हफ्सा। क्यों उन्होंने तज़ाहुर किया था, दुश्मनी किया था पैगंबर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व ज़रब लहुमा इम्राअत नूह व इम्राअत लूत मसलन। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, काफिर हैं, काफिरों की शबीह है, काफिरों की शबीह मिसाल कौन है, इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। वो किसके, वो काफिर कौन है, वो आपका मुफस्सिर बता रहा है, या आयशा और हफ्सा, आयशा हफ्सा। अब जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, तो अब और कोई दूसरा कौल है ही नहीं इसमें कि इस आयत से मुराद आयशा हफ्सा नहीं है, ये कौल है ही नहीं है मुस्लिमीन में। फतहुल क़दीर الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير शौकानी साहब की जुज़ खामिस, यहां पे मुलाहिजा फरमाइए وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح امرأة فرعون। अच्छा, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط। इसके जवाब इसके आयत की तफसीर में फरमाते हैं قال يحيى بن سلام ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله حين تظاهرتا بلي وما أحسن من قال فإن ذكر امرأتين النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على الرسول صلى الله عليه وآله يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلاح تلويح إلى أن المراد تخويفهما। अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम सब किसकी मजम्मत में नाजिल, आयशा हफ्सा की मजम्मत में नाजिल किया। उसके बाद शबाहत बयान किया उनकी इम्राअत नूह इम्राअत लूत से। अब तुम बताओ मौलवी साहब, अब मैं आपसे मजीद गुफ्तगू नहीं करता, 5 मिनट आपके पास है, जो मर्जी कहना है कह दो, इसके बाद मैं अगला कॉल ले लूंगा। और मौलवी चले गए, मौलवी पंचर हो गए। आपने जो आयत कुरान की पेश की है जनाब साहब, आप मेरा एक तो नेट बंद कर देते हैं, अपनी छोड़ते हैं, आप इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे को मौका नहीं दे रहे आप सुनने की। आप कुरान ही नहीं पढ़ने देते भाई, आप जो कुरान करते देखें, आपने वो जो कुरान उनकी आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो अल्लाह ने उनको कहा है, क्या इनको अल्लाह ने कहा है? अल्लाह ने तो इनकी अज़मतें बयान की है। वो आयशा सही को बोला है ना भाई। नहीं, आप किसी ऐसे मुफस्सिर को जूते की नोक पे रखते हैं जो कुरान की आयत से टकराए। आपके बड़े बड़े मुफस्सिरीन हैं। नबी का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है, अगर मेरा जाएगा हुक्म कुरान के खिलाफ हो जाए, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ में मानो, मेरी बात नहीं है। तो आप बताइए, कोई मुफस्सिर नबी सा है, आप कुरान में याद लिखिए लस्तुन्ना मिनन निसा है, नबी की औरतों तुम नहीं हो जैसे जमाने चाहते हैं, इसका तर्जुमा करें, ये पूरी अहलुल बैत क्या होती है, निकाले आएगी, कैसे आप उनका मुवाज़ना कर सकते हैं? अगर आप ये लाएंगे तो हम बुखारी से हदीस लाएंगे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत पर। अल्लाह ताला ने इनके मुतालिक क्या फरमाया, वो कुरान के मुकाबले में बुखारी क्या चीज है? और जब कुरान ने उनको उनकी शबीह बना दिया इम्राअत लूत व इम्राअत नूह, ऐसे कुरान ने, आप मुझे दलील दे, कुरान ने कहा शबीह बनाइए, अल्लाह ने कहा हो कि तुम उन दोनों की शबीह हो, कुरान का है, आप मुफस्सिर का कौल बिल्कुल आयशा आप उधर मुफस्सिर का नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? अल्लाह ने कहा। अच्छा, आप कैसे शबीह कह सकते हैं? अल्लाह ने शबीह कहा है, आप ईमानदार से आप अपने आप को मोमिन कहते हैं, भागना नहीं। आज मैं पूरी रात जब आपको कुरान ही नहीं पसंद तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, आप ऐसे आप देखें, आपने कुरान शबीह कुरान के अंदर साबित करें कि अल्लाह ने उनको शबीह उनको तशबीह दी हो उनके साथ। कौन है और कौन है? और कौन है? बात करता हूँ, और दूसरा कौल है ही नहीं है। और भाई अगर दूसरा कौल होता फिर मान लेते ना। नबी लस्तुन्ना कहा मिनन निसा, ये कुरान है, ये देख, ये अल्लाह का कुरान है। इन तक़ैतुन्ना बाद में भी पढ़ो ना, अगर बशर्त तकवा, अगर तकवा है तो दूसरों औरतों से बेहतर। मैं नबी की औरतों लस्तुन्ना कहा मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो, यानी जहाल वाले। इन तक़ैतुन्ना, अगर नबी की औरत की तकवा है तो वो दूसरों जैसा नहीं है, अगर तकवा नहीं है तो उनसे बदतर है। अगर अल्लाह से डरो, सुनो अल्लाह यारी साहब सुनो, फला तखदान बिलकौल फयतमअन लज़ी फी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मारूफा, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे साथ जो ऐसे कजी निगाह वाला देखेगा ना, उसके दिल के अंदर मर्ज होगा। आगे देख, सुन आगे, बाऊ तफसीरी है, सुनो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया, आप ज़माने जाहिलियत की तरह औरतों की तरह ना बन जाना। वाक़िमनस सलात व आतैनज़ ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूला, आप नमाज अदा करें, ज़कात अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने। आप सुने, फरमाया इस वजह से, आगे वजह तस्वीर बयान हो रही है, सुनो क्यों ये सारा हुक्म नाजिल हुआ। फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह की मंशा यही है कि तुम्हें पाक करना चाहता है। आप बात करें, अल्लाह चाहता है वो खिताब अहले बैत अलैहिस्सलाम में से अज़वाज का नहीं है, अज़वाज का कैसे अहले बैत वकरना, अगर वो अहले बैत के मुतालिक है तो ये वाक़ कौन सी है यहाँ, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ये वाक़ वो और खिताब है, ये और खिताब है, वो और खिताब है, ये और खिताब। बयान कलाम यानी बहरहाल नहीं अल्लाह यार भागेंगे नहीं, भागेंगे, इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। आपको बहुत टाइम दिया है, आपको बहुत टाइम दिया है भाई साहब, आप दूसरों की बारी है। थैंक यू सर, अगले हफ्ते फिर तैयारी कर लें।
تیاری کر کے آ جائیں. ہاں دوسروں کی باری ہے بھائی. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کے قادری صاحب. کی بات اللہ کریں. تعالیٰ آپ کو آج عائشہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو حفصہ کے ساتھ اور طلحہ کے ساتھ مشہور فرمائے, اور ہمیں اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے. ہماری یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے والدین کو اور آپ کے عزیزوں کو عائشہ اور طلحہ اور حفصہ کے ساتھ, ابو بکر عمر کے ساتھ مشہور کریں. ہماری دعا یہی ہے. اور آپ فریز بھی ہو گئے نا, اچھی بات ہے. خدا حافظ آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.